وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 113 سے 126 تک میں نے تلاوت کی ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا اور پھر فرعون کا جادوگروں کو جمع کرنا جو پچھلی آیات میں مذکور تھا، اس کے نتائج بیان فرمائے گئے ہیں۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، آیات کا ترجمہ یہ ہے اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تمہارا شمار یقیناً ہمارے مقرب لوگوں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا موسیٰ چاہو تو تم پھینکو ورنہ ہم پھینکیں، یعنی جادو کا علیہ باللہ جو معجزے کو جادو کہہ رہے تھے، تو اس کو انہوں نے پھینکنے سے تعبیر کیا کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ پھینکو، تم پھینکو یا ہم پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا تم پھینکو، یعنی مقابلے کا آغاز تم کرو۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان پر دہشت طاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ بس پھر کیا تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نکلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی۔ اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا۔ اس موقع پر وہ مغلوب ہوئے اور شدید سبکی کی حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آ گئے، اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون بولا تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے؟ یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ اچھا تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا۔ انہوں نے کہا یقین رکھ کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے۔
اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں۔ واقعہ ان آیات کے ترجمے سے بھی بڑی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے پہلے تو یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ جادوگر جن کو کہ فرعون نے جمع کیا تھا وہ آ گئے فرعون کے پاس۔ آنے کے بعد پہلی بات جو انہوں نے کی ایک طرح سے تو وہ یہ کی کہ ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، کہ یقیناً ہمارے لیے کچھ اجرت تو ہوگی، کچھ انعام تو ملے گا اگر ہم غالب آ گئے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آنے کے لیے ہمیں بلایا ہے، تو اگر ہم اس میں واقعی غالب آ گئے انعام تو کچھ ضرور ملے گا، اجر ملے گا۔ یہ ذکر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ حقیقت میں فرعون یا ان جادوگروں کے سامنے معاملہ حق و باطل کا نہیں تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ جادوگر بھی جانتے تھے کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ ایک جادو ہوگا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ مقابلے پر بھی کوئی جادوگر ہے، لہذا ہمارا اگر مقابلہ جادوگری میں جیت گیا تو پھر ہمیں سب سے پہلے تو پیسے چاہیے، اور اس کی یقین دہانی چاہیے فرعون سے کہ وہ دے گا۔ اور دوسری طرف فرعون نے جواب دیا کہ قال نعم، ہاں تمہیں ضرور اجر ملے گا، یعنی اجرت ملے گی، اور صرف اتنا ہی نہیں وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یقیناً تمہارا شمار میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اب تک تو تم اپنی اپنی جگہ پر جادوگری کرتے رہتے ہو، کھاتے کماتے ہو، لیکن اب اگر تم غالب آ گئے تو نہ صرف یہ کہ تمہیں انعام دیا جائے گا بلکہ ہمارے دربار میں جو مقرب لوگ ہوتے ہیں ان میں تمہارا شمار ہوگا۔ تو یہ جواب دینا بھی ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ فرعون بھی در حقیقت وہ ان کو بلائے ہوئے تھا اپنے جادوگری کے چکر میں، اور حقیقت اور حق و باطل کا معاملہ پیش نظر نہیں تھا۔ یہ جتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ مکالمہ ذکر فرمایا۔ تو اب اس کے بعد پھر جب مقابلے کا وقت آ ہی گیا تو ایک طرف فرعون اور اس کے جادوگر تھے، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی تھے ہوں گے، اور ایک روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا مجمع اکٹھا کیا گیا تھا اس موقع پر تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوے کی علی الاعلان تردید ہو سکے۔ اس موقع پر جادوگروں نے کہا کہ یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یا تو آپ پہلے پھینکیں، یعنی یہ تو ان کو پتہ ہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تھی فرعون کے دربار میں اور وہ سانپ بن گیا تھا، یا تو آپ پھینکیں، آپ ابتدا کریں اپنے معجزے کی جس کو وہ جادو سمجھتے تھے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، اور یا پھر ہم ڈالنے والے پھینکنے والے ہم بن جائیں۔ یہ سوال جو تھا ان کا کہ انہوں نے معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چھوڑ دیا کہ آغاز وہ کریں گے یا جادوگر کریں گے۔ یہ ایک چھوٹا، اس میں بعض حضرات نے مفسرین نے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے
بجائے اس کے کہ آ کر سیدھا معارضہ کرنا شروع کر دیں، موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہیں کہ تم کیا لے کر آئے ہو، ہم تمہارے مقابلے میں اتنا اعلیٰ درجے کا جادو دکھائیں گے، تمہارا سارا جادو ناکام ہو جائے گا. اس طرح کی لنترانیاں انہوں نے نہیں ہانکی، بلکہ اختیار موسیٰ علیہ السلام ہی کو دے دیا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ پہلے آغاز کریں اور اگر چاہیں تو ہم آغاز کریں. یہ ایک طرح سے ایک باادب قسم کا اختیار تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیا. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے ایک پیغمبر کے ساتھ معاملے میں بجائے گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرنے کے انہوں نے ایک باادب طریقہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کے دل میں حق طلبی ڈال دی، حق کی طلب ڈال دی. جب ایک ہمارے پیغمبر کے ساتھ ایک شخص یہ باادب معاملہ کر رہا ہے تو پھر ہم اس کے دل میں طلب بھی ڈال دیتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے حق واضح ہو گیا تو یہ اس کو قبول کر لے. بہرحال انہوں نے یہ پیشکش کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے کا موقع دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، تم ہی پھینکو، یعنی پہلے تم اپنے جادو کا آغاز کرو. اس لیے بھی کہ ایک طرح سے یہ ایک فیاضانہ پیشکش ہے کہ تم پہلے آغاز کرو، میں بعد میں کروں گا، تمہیں فوقیت دیتے ہیں. ایک طرح سے ایک فیاضانہ پیشکش بھی ہے. اور دوسری طرف اس میں اس بات کا بھی لحاظ ہے کہ اگر پہلے موسیٰ علیہ السلام آغاز کر دیتے اور اس کے بعد وہ لوگ کوئی کرتے تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی فوقیت پوری طرح ظاہر نہ ہوتی. زیادہ زیادہ یہ ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا ہے وہ زیادہ بڑا ہو جاتا، ان کے چھوٹے ہو جاتے. لیکن جب انہوں نے آغاز کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے معجزہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ وہ ظاہر ہوا بلکہ ان کی پھینکی ہوئی ساری چیزوں کو وہ کھا کر ختم کر گیا. اس لیے پہلے انہوں نے کہا کہ تم ڈالو. فلما القوا، جب انہوں نے اپنی چیزیں پھینکی، القوا کیا یہاں مفعول ذکر نہیں ہے، دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا حبالہم وعصیہم، کچھ رسیاں لے کر آئے تھے، کچھ لاٹھیاں لے کر آئے تھے. وہ رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی انہوں نے، اور قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے ایک آدمی نے نہیں پھینکی بلکہ جادوگروں کے مجمع نے، ہر ایک جادوگر نے اپنی لاٹھی اپنی رسی پھینکی. تو کیا ہوا کہ وہ ساری لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں وہ سانپ بن کر انہوں نے مجمع کے اندر چلملانا شروع کر دیا. تو اب وہ کتنے تھے جادوگر اللہ ہی جانتا ہے، بعض نے کہا 40 آدمی تھے، بعض نے کہا 13 آدمی تھے، مختلف روایتیں ہیں لیکن کسی روایت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. بہرحال بہت سے تھے. اور انہوں نے جب ایک میدان کے اندر اتنے سارے آدمیوں نے لاٹھیاں پھینکی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ بن گئی اور وہ وہاں سے بل کھاتی ہوئی گزر رہی ہیں ہر طرف سے، تو کیا ہوا سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا. جادو کر دیا کس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ جادو جو انہوں نے دکھایا یہ محض نظر بندی تھی، یعنی حقیقت میں ان کی لاٹھیاں اور رسیاں جو تھیں وہ ان کی ماہیت تبدیل نہیں ہوئی تھی، وہ لاٹھیاں ہی تھیں، وہ رسیاں ہی تھیں، لیکن دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے. تو یہ جادو کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو نظر بندی کہا جاتا ہے. وہی نظر بندی انہوں نے کی، لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا، اس پر جادو کر دیا کہ ان کو یہ سب چیزیں سانپ اور اژدہے نظر آنے لگے. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان کو دہشت میں مبتلا کر دیا. اور رہب کہتے ہیں خوف کو. ارہبا ارہابن باب افعال میں جب جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کو ڈرانا، اور یہاں ہے باب استفعال استرہبوہم، استرہبا یسترہبو، جس میں ایک
طلب کی خاصیت پائی جاتی ہے، یعنی ان کا جو یہ مظاہرہ تھا، جادو کا مظاہرہ، یہ گویا لوگوں کو طلب کر رہا تھا لوگوں سے کہ وہ ڈریں، یعنی وہ ایک دہشت پھیلانے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا تھا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ اپنے اس جادو کے ذریعے انہوں نے زبردست جادو کا مظاہرہ کیا۔ جاؤ بالسحر عظیم، مطلب یہ ہے کہ وہ جادو کوئی معمولی نوعیت کا نہیں تھا، بلکہ ملک میں جتنے جادوگر تھے ان کے جو ماہر ترین لوگ تھے وہ جمع تھے، اور انہوں نے جس جادو کا مظاہرہ کیا وہ معمولی نوعیت کا نہیں تھا بلکہ زبردست نوعیت کا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بذریعہ وحی یہ کہا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعمیل فرمائی، ڈال دی، اپنی لاٹھی پھینک دی۔ اس لیے قرآن نے یہ خاص طور پر نہیں کہا کہ ڈال دی، بلکہ ایک بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو انہوں نے ڈال دی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو بس پھر کیا تھا کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی۔ وہ جو سانپ نظر آ رہے تھے وہ جھوٹ موٹ بنائے گئے تھے، حقیقت میں نہ وہ سانپ تھے، حقیقت میں وہ لاٹھیاں تھیں یا رسیاں تھیں۔ جو کچھ بھی انہوں نے بنائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے جو اژدہا وجود میں آیا اس نے ان سب کو نگلنا شروع کر دیا۔ تلقفو کا لفظ استعمال فرمایا ہے قرآن کریم نے، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں لے لینا، لیکن اس کو لے کر نگلنے کے معنی میں بھی استعمال، لہذا دونوں معنی کا یہ مجموعہ ہے کہ اس کو پکڑ کر نگلنا شروع کر دیا۔ وَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اب جب سارا مجمع لگا ہوا ہے، ایک مرتبہ سانپوں کے ایک ہجوم سے انہوں نے دیکھا تھا جسے دہشت زدہ ہو گئے تھے، ایک دم سے ایک اژدہا آتا ہے، سب کو نگل کے ختم کر دیتا ہے، تنہا باقی رہ جاتا ہے۔ فَبَقَعَ الْحَقُّ، تو کیا ہوا؟ حق کھل کر سامنے آ گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا بنا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو کچھ بنا کر لائے رہے تھے، وہ سب باطل ہو گیا یا ملیا میٹ ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے، جادوگر مغلوب ہو گئے، اور وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وَانْقَلَبُوا کیا معنی؟ لوٹ آئے، واپس آ گئے۔ کائے سے واپس آ گئے؟ مقابلے سے، مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن جب دیکھا کہ یہ سارا معاملہ ملیا میٹ ہو گیا تو وہ لوٹ آئے صاغرین، شدید سبکی کی حالت میں، اور پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا تھی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ القی السحرۃ ساجدین، تو جادوگر جو ہیں بے ساختہ سجدے میں، اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا۔ القی السحرۃ ساجدین، یہاں صیغہ اللہ تعالیٰ نے القیہ کا مجہول استعمال فرمایا ہے۔ کہہ سکتے تھے کہ خر السحرۃ ساجدین، کہ سارے جادوگر گر گئے سجدے میں، لیکن القیہ فرمایا گرا دیے گئے، یعنی خود نہیں گرے
کسی اور نے گرایا. کس نے گرایا؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر ہے گرانے والے اللہ تعالیٰ ہے. دوسرا یہ کہ یہ سارا واقعہ جو آیا یہ خود بذات خود ایک عظیم برہان اور دلیل بن کر ان کو مجبور کر گیا کہ گر جاؤ سجدے. بے ساختہ، اس لیے کہا کہ بے ساختہ وہ سجدے میں گر گئے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ سجدے میں گر گئے، اعلان کر دیا، قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. یہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جادوگر ہیں، اتنے بڑے جادوگر ہیں، اس کے ذریعے ان کی کمائی ہو رہی ہے، بادشاہ ان کو بلا رہا ہے، بادشاہ ان کو اجر اور اجرت کی دعوت دے رہا ہے. خود یہ بھی کام کرنے سے پہلے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑا اجر دیا جائے، بڑی اجرت دی جائے، بڑا انعام دیا جائے. یا تو دنیا پرستی کا یہ عالم ہے، یا ایک دم ایسا انقلاب آیا کہ سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے. اور آگے جیسے آنے والا ہے کہ فرعون کی بڑی بڑی دھمکیوں کے آگے یہ ڈٹ گئے. یہ در حقیقت وجہ یہ کہ حق ان کے سامنے اس طرح آ گیا کہ چونکہ جادوگری کے ماہر تھے، جانتے تھے کہ جادو کی کیا حدیں ہوتی ہیں، کیا حدود ہیں جادو. اور جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے جادو کی حدود سے ماورا کوئی چیز ہے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں تھا. اور یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے. ان پر معجزے اور جادو کی کا فرق کھلی آنکھوں واضح ہو کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے. نتیجہ یہ کہ فوراً ایمان لے آئے، سجدے میں گرے، ایمان لے آئے. اور ایمان بھی کس طرح کہ رب العالمین پر ایمان لائے. پھر اتنا ہی نہیں کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم اس پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. اس میں دو باتیں قابل ذکر ہیں. ایک یہ کہ اگر صرف اتنا کہتے کہ آمنا برب العالمین تو فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا میں ہوں پروردگار سارے جہان کا. تو دھوکہ ہو سکتا تھا کہ وہ سمجھے کہ ہاں مجھ پر ہی ایمان لائے ہیں. تو صاف صاف کہہ دیا نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ تم پر جائیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے. دوسری بات یہ اس میں بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ ان تمام صفات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جس پر پیغمبر ایمان لاتے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. تو ایمان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں بلکہ اس کی صفات پر بھی، وہ صفات جو پیغمبروں نے بتائی. ورنہ ذات پر ایمان تو ہندو بھی رکھتے، بت پرست بھی رکھتے، بڑا بھگوان وہ اللہ ہی کو سمجھتے. لیکن کیونکہ ان کی صفات پر ایمان نہیں ہے کہ وہ صفات کیا ہے. سب سے پہلی صفت باری تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ہونا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس واسطے وہ ایمان معتبر نہیں. کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لائے اور اس کی اس صفت پر ایمان نہ لائے کہ وہ خالق کائنات ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے اور وہ عالم الغیب ہے، تو یہ ایمان معتبر نہیں. اس لیے رب العالمین کے ساتھ انہوں نے کہا موسیٰ اور ہارون کا رب، یعنی موسیٰ اور ہارون جن صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں ان صفات کے ساتھ ہم لے آئے ایمان.
فرعون کے لیے تو ایک بڑا زبردست مخمصہ کھڑا ہو گیا، سارا بنا بنایا کھیل مٹ گیا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے موقع پر اگرچہ بعض روایات میں سے مبالغہ بھی بہت آیا ہے اس قسم میں، لیکن اتنی بات تو کم از کم بدیہی طور پر واضح ہے کہ ایک کھلا مقابلہ ہوا ہے، مجمع میں لوگ موجود ہیں اور ایک زبردست جادو کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس جادو کا توڑ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے، ایسا توڑ پیش کیا ہے کہ خود جادوگر سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ یقیناً اس کا اثر عوام پر تو ہوگا، اور عوام بھی ان کے اوپر بھی یہ حق واضح ہوگا، اور وہ ایمان وہ بھی لانے کی ان کے اندر ترغیب پیدا ہوگی۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ بہت سے لوگ جادوگروں کے ساتھ بہت سے لوگ اور بھی ایمان لے آئے۔ تو اب یہ بڑا زبردست چیلنج تھا فرعون کے لیے کہ وہ کس طرح اس کا مقابلہ کرے۔ تو اس نے اپنی چالاکی سے جو جملے کہیں آگے، وہ اس لیے تاکہ اپنی قوم کو کوئی ٹھنڈا کرے، اور ان کے اوپر جو اثر پڑا ہے اس اثر کا ازالہ ہو۔ تو اس نے بڑی سیاسی انداز کی گفتگو۔ پہلے تو یہ کہا، قال فرعون آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، اے جادوگرو تم ان پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان لانا ہی تمہارا غلط تھا، بلکہ کہا میں اگر اجازت دے دیتا پھر ایمان لاتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ یعنی معنی یہ ہے کہ میں باطل پر اتنا جمع ہوا نہیں ہوں کہ کوئی بھی حق بات سامنے آئے تو میں اس کا انکار کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی یہ کام کر لیتا اور تمہیں اجازت دے دیتا۔ تو پہلے اپنے عوام کے اوپر یہ تاثر ظاہر کیا کہ میں ایسا ضدی نہیں ہوں کہ ہر صورت میں تمہیں منع کرتا، لیکن میں بادشاہ ہوں، میں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، سارے معالات کو دیکھتے ہوئے میں کوئی فیصلہ کرتا، اس کے بعد تم اگر ایمان لے آتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن تم نے میری اجازت سے پہلے ہی یہ اقدام کر لیا۔ بھائی اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو پہلے بادشاہ سے پوچھو تو صحیح کہ بھئی اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو تم نے اس سے پہلے ہی یہ سب حرکت کر لی۔ پہلی بات تو یہ ہے، تو پہلے اپنی حق پرستی کا ایک تھوڑا سا اشارہ دیا تاکہ عوام یہ سمجھے کہ یہ بالکل ضد والی بات نہیں ہے، سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے۔ پھر کہا کہ ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب ایک منصوبہ ہے تمہارا جو تم نے ملی بھگت سے تیار کیا ہے۔ یعنی عوام کے سامنے یہ ایک موقف اختیار کیا کہ ارے بھائی ایک دم سے تم بس ایک ذرا سی جھلک دیکھی تم نے ایک واقعے کی اور سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ ارے بھائی اس پر بھی تو غور کرو کہ یہ سب سازش ہو سکتی ہے جنہوں نے ملی بھگت سے تیار کی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، روایت سندن اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن مفسرین نے بیان کی ہے اور صحابہ کرام کے حوالے سے بیان کی ہے کہ اس مقابلے سے پہلے جب یہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، مقابلے سے پہلے فرعون کی موجودگی میں، تو ان جادوگروں نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ بھائی کہ آپ آگ تو گئے ہو مقابلے کے لیے، لیکن اگر فرض کرو کہ میں غالب آ گیا تم پر تو ایمان لے آؤ گے نہیں لے آؤ گے؟ تو ان کو اپنے جادو پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو جادو لے کر آئے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ہم اتنے بڑے زبردست جادو کا مظاہرہ کریں گے کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا اگر فرض کرو آ گئے، مغلوب ہو گئے تم، وہاں کہا ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ ساری گفتگو فرعون کے سامنے ہوئی، تو فرعون اس کا حوالہ دے رہا ہے کہ یہ تمہاری سازش تھی
جو تم نے آپس میں ملی بھگت کر کے تیار کی تھی کہ ہم اس طرح کریں گے اور پھر ایمان لے آئیں گے. دوسری بات. تیسری بات، عوام کو سیاسی طور پر متاثر کرنے کے لیے کہا لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا. یہ ساری سازش تم نے اس لیے کی ہے تاکہ یہاں اس شہر کے باشندوں کو تم نکال باہر کرو اور خود اپنی سلطنت قائم کرو. تو اب لوگ جو ہیں ان کو یہ خیال ہوگا کہ بھئی اگر یہ واقعی بات ایسی ہوگی کہ بھئی ان لوگوں نے اپنی سلطنت قائم کرنی ہے اور سارا تختہ الٹ دینا ہے اور ہمیں نکال کے باہر کر دینا ہے، بنو اسرائیلی کی ساری جو ہے طاقت ہو جائے گی اور وہی ہم پر مسلط ہو جائیں گے اور ان کی بادشاہت قائم ہو جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ تو لوگوں کو اس اپنے سیاسی انجام کی طرف متوجہ کی. یہ ایسی سیاست، جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، تو وہ لوگوں کی دکھتی ہوئی رگوں کو پکڑتے ہیں. تو انہوں نے یہ تین باتیں، پہلی بات یہ کہ اگر بات صحیح ہوتی میں اجازت دے دیتا. دوسرا یہ کہ یہ سب سازش ہے انہوں نے جو بنائی ہے. اور تیسرا یہ کہ اس کا مقصد پورے ملک پر قبضہ کر کے اے لوگوں تمہیں نکال باہر کرنا ہے. تو ایسا معمولی نہ سمجھو اس بات کو. چنانچہ اب کیا ہوگا، تم نے چونکہ میری اجازت کے بغیر کر لیا، تو ان جادوگروں سے کہتا ہے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. تو اب میں اے جادوگروں تمہارے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمتوں سے ضرور کاٹ کے رہوں گا. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. پھر جو تو ایمان لایا ہے ان سب کو میں سولی پر لٹکا دوں. قالو، اتنی زبردست دھمکی دے رہا ہے فرعون. وہ اپنے سارے لاؤ لشکر کے بھروسے پر لشکر یہ دھمکی دے رہا ہے. جواب میں جادوگر کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. ٹھیک ہے، اگر تم یہ معاملہ کرو گے، ہمیں سولی پر لٹکاؤ گے، موت کی سزا دے دو گے، تو ہم اپنے پروردگار کے پاس پلٹ کے چلے جائیں گے. اور سورہ طٰہٰ میں ان کا یہ جملہ نقل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. جو تمہیں فیصلہ کرنا ہے کر ڈالو. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. تم جو کچھ بھی فیصلہ کرو گے اس کا تعلق صرف دنیاوی زندگی سے ہوگا، اور ہمیں تو اپنے پاس اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا. ہماری کون سی بات تمہیں بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان لے آئے. ہم پر واضح ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے، اور یہ شخص اللہ کا پیدا ہوا پیغمبر ہے، اس پر ہم ایمان لائے ہیں. اس کے سوا ہمارے اندر کیا برائی دیکھی تم؟ بآیات ربنا لما جاءتنا. لہذا اب ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے، تم چاہو ہمیں سولی پہ لٹکاؤ، چاہے ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹو، ہم اپنے اس ایمان سے واپس نہیں جائیں گے. دعویٰ تو بہت بڑا کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں، ہمیں سولی پر لٹکا دیا جائے، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، مگر ہم نہیں لوٹ سکتے، اس ایمان سے نہیں لوٹ سکتے. دعویٰ بہت بڑا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کی شمع دل میں روشن کر دی تو یہ بھی بتا دیا کہ بھائی جب بھی دعویٰ کرو یا کوئی ارادہ کرو تو اپنے بلبوتے پر نہ کرو، اپنی قوت بازو پر بھروسہ کر کے نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. چنانچہ ساتھ فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. دعا فوراً، دعویٰ لوگوں کے سامنے اور دعا اپنے اللہ سے. اے پروردگار، ہمارے پروردگار افرغ علینا صبرا،
ہم پر صبر کے پیمانے اڈیل دیجئے. عجیب لفظ ہے افراغ. انزل علینا، انزل بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں پر صبر اتار دیجئے، ہمیں آتنا صبرن بھی کہہ سکتے تھے، لیکن افرغ علینا صبر، اڈیل دیجئے. فرق یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی چیز دے کسی کو تو ایک طریقہ یہ ہے کہ پورا مثلا ایک بوتل دیا کسی کو تو اس میں سے نکال کے اس کو دے رہا ہے، اور ایک ہے کہ انڈیل دیا پورا، جس کا معنی یہ کہ پوری بوتل خالی ہو گئی. اور مطلب یہ کہ صبر کا اعلیٰ ترین مقام ہمیں عطا فرمائیے. اس موقع پر معمولی صبر کام نہیں دے گا. اس موقع پر جبکہ سولی پر ہمیں لٹکائے جانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے تو معمولی صبر کام نہیں دے گا. صبر کی کا کامل درجہ ہم پر اڈیل دیجیے. وتوفنا مسلمین، اور پھر ہمیں اسلام ہی کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یہ عجیب انقلاب تھا جو جادوگروں کے اندر پیدا ہوا. قرآن کریم نے آگے یہ نہیں بیان فرمایا کہ آگے واقعتاً فرعون نے ان کو سزا دی یا نہیں دی. اس کے بارے میں کوئی تفصیل قرآن کریم میں کہیں بھی بیان نہیں فرمایا، بلکہ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں باقی رہنا، پھر وہاں سے آزادی، بنی اسرائیل کو آزادی دلوانا، یہ سب کچھ منقول ہے. لیکن یہ منقول نہیں ہے کہ آیا واقعتاً ان جادوگروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا یا نہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ فضا ایسی بن گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے ظہور کے وقت کہ فرعون کے لیے آسان نہیں رہا تھا کہ مومنون کو وہ اس طرح کی سزا دے اور قتل عام کر دے. چنانچہ اگلے آیات میں بھی اس سے طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کے سرداروں نے بعد میں اسے کہا تھا کہ بھئی تم نے دعوے تو اتنے بڑے کر دیے اور تم نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، ان کے قوم کو قتل نہیں کیا، ان کو اسی طرح برقرار رکھا، تو یہ آگے جا کر تو ہمارے لیے ایک فتنہ بن سکتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیات میں آنے والا ہے. اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان کو وہ قادر نہیں ہوا اپنی دھمکی کو عملی جالہ پہنانے میں. واللہ سبحانہ وعلم.